گھر کے باہر جا کے جو کلاشن لے کے کھڑے ہو جائیں اور جب وہ نکلے اور آپ کہیں کہ میں نے اس کو قتل کر دینا ہے. ہمارے انفلوئنسر جو ہیں وہ کھڑے ہو کے یونیورسٹیوں میں جا کر بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے جناب بغاوت کرنی ہے. یہ تقاریر ان کو یونیورسٹیوں میں نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو اداروں میں جا کر، امبیسیز میں جا کر اور بیرسٹرز کے ساتھ جا کے ملاقات کر کے یہ ان کو تقریریں کرنی چاہیے. عوام الناس کو یہ سمجھائیں گے تو عوام الناس کو تو ظاہری بات ہے وہ اشتعال انگیزی پیدا ہوگی، بچوں کے ذہن خراب ہوں گے اور بچے یونیورسٹیوں میں جب باہر نکلیں گے تو پھر وہ ایک باغی ذہن لے کے نکلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بہت ہی ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بڑا ہی معروف ہے ہمارے پاکستان میں کہ کیا خلیفہ کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے یا نہیں. اس کا اسلامک پرسپیکٹیو کیا ہے. بہت سے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر خلیفہ اسلام پر نہیں چل رہا، اس کا جو دین ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کے خلاف بغاوت جائز ہے. اس کے خلاف کوئی ایسی موومنٹ کرنا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر اس کے اوپر دھاوا بول دینا، یا انقلاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ خونی انقلاب ہوگا تو پھر ہی ملک میں تبدیلی آئے گی، ادروائز کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جو اینڈ گیم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی قوم کو لے کر فوج کے خلاف لڑوا دو اور خون ریزی ہوگی اور پھر ہم سپریم کورٹ پر اور جا کے اداروں پر حملہ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہماری حکومت قائم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ہی امن قائم ہوگا. یعنی یہ جو ایک راستہ بتایا جاتا ہے کہ خون ریزی کے بعد ہی اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے، ادروائز کوئی حل نہیں نکل سکتا. تو ہم آج انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ خیر اور شر اور فتنوں کے متعلق حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی زبردست قسم کی احادیث ہیں جن میں وضاحتیں موجود ہیں. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انا کنا بشر، بے شک ہم تھے پہلے شر میں، یعنی ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی ہوئی تھی اور ہم مردار کھاتے تھے اور زناکاریاں کرتے تھے. ہماری جو قوم تھی وہ اصلاح پر نہیں تھی اور وہ اچھے کام نہیں کرتی تھی. تو فجاء اللہ بخیر، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس خیر لے کے آیا، یعنی آپ کی صورت میں، یعنی جو علوم وحی آئے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور قوم کی اصلاح فرمائی. تو سب سے بڑی جو خیر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی ذات ہے، جس کے بارے میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا بھی ہے کہ ہم نے لوگوں پر یہ احسان کیا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب نبی کو ہم نے ان پر مبعوث کیا اور پھر ان کی ہدایت کے راستے آسان کر دیے. فنحن فیہ، جس میں ہم ہیں اس وقت، یعنی وہ خیر کہ جو جس میں ہم موجود ہیں اس وقت اور اس خیر سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. فہل من وراء هذا الخیر شر، تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس خیر کے بعد شر بھی آئے گا؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا بالکل آئے گا. قلت، تو میں نے کہا هل وراء ذلك الشر خیر، کیا اس شر کے بعد جو شر آئے گا، جو آپ بتا رہے ہیں کہ شر آئے گا، اس کے بعد پھر خیر آئے گی؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا بالکل اس کے بعد بھی خیر آئے گی. قلت، تو میں نے کہا فهل وراء ذلك الخیر شر، کیا پھر اس خیر کے بعد پھر دوبارہ شر آئے گا؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا بالکل ہاں آئے گا. قلت کیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف، کیسے وہ آئے گی، یعنی خیر کے بعد شر اور شر کے بعد خیر، وہ کیا سلسلہ کار ہوگا؟ قال، تو آپ نے فرمایا یہ بڑی اہم بات ہے، یکون بعدی، میرے بعد آئیں گے یا ہوں گے، ائمہ، کچھ ایسے حکمران، لا یہتدون بہدایہ، وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے میری ہدایت پر، یعنی وہ اس پر عمل نہیں کریں گے کہ جو میرے احکام جو میں لے کر آیا ہوں اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہو رہے ہوں گے. اب اس سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے. ولا یستنون بسنتی، چلے اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے. ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت کی پیروی نہیں کریں گے. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے جو کافر ہوں گے اور وہ مسلمانوں پر مسلط ہوں گے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یکون بعدی ائمہ لا یہتدون بہدایہ، وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے، وہ ائمہ ہوں گے مسلمانوں کے، یا مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں کسی کافر امت کی بات نہیں ہو رہی، امت کی بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے فرمایا اس پر امام مقرر ہوں گے، وہ حکمران ہوں گے. اصل میں مسئلہ کیا ہوگا، ولا یستنون بسنتی، وہ میری سنت کے پیروکار نہیں ہوں گے بلکہ میری سنت سے وہ ہٹ جائیں گے، میرے طریقے سے ہٹ جائیں گے. اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ایسا امیر کہ جو بالکل ہی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اس کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو یہ حدیث ہی نہیں ہے نا.
ایک ایسا حکمران ہے جو بالکل ہی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دین کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اگر مانتے بھی ہیں تو ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، اور مطلق وہ حکم دیتا ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ ایسے حکمران کی تو بالکل پیروی کی ہی نہیں جا سکتی، نہ اس کے تو بالکل خلاف بغاوت ہوگی، اور بغاوت بھی جو ہے نا وہ احسن طریقے سے کی جائے گی تاکہ اس کے جو متبادل ہے وہ بندہ لے کے آیا جا سکے۔ اگر نہیں ایسا ممکن تو پھر اس کے خلاف مسلح بغاوت ہو سکتی ہے۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے، اور پھر اس کی وضاحت آگے آئے گی کہ وہ کیسے ہوں گے لوگ، اور وہ مسلمان ہوں گے اور وہ سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کے طریقے پر نہیں چل رہے ہوں گے۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے موجود ہوں گے جو کھڑے ہوں گے، یعنی ان کے معاونین ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے جو دل ہوں گے وہ شیطانوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، یعنی ان کے دلوں میں شیطان ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ ایسے کام کریں گے جو دین سے ہٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ شیطان ہی ایسا کام کرتا ہے جو اس کو دین پہ عمل پیرا ہونے سے روکتا ہے، اور وہ اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے روکتا ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے اس کے دل پر اگر وہ قبضہ جما لے تو پھر وہ دین سے یا دین کی پیروی کرنے سے اس بندے کو روکنا شروع کر دیتا ہے۔ فی جسمان انس، اور ان کے جو جسم ہوں گے وہ انسانوں کی طرح ہوں گے لیکن ان کے قلوب شیاطین ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ جب سنت کی پیروی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سنت سے ہی تو روکتا ہے شیطان، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جو شیطان کے ہتھ کنڈوں میں چڑھے ہوئے ہوں گے، اور وہ مکمل طور پر دین پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اور ان کے جو جسم ہے وہ انسانوں کی طرح ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانوں کی طرح ہوں گے، اور شیاطین اس میں بسیرا رکھیں گے، یعنی نماز روزہ کے پابند نہیں ہوں گے اور ان کے اخلاقیات برے ہوں گے۔ قال، تو صحابی رسول کہتے ہیں، یعنی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکت ذلک، اگر میں اس زمانے کو پالوں، ان لوگوں کو پالوں، اگر وہ میرے سامنے آ جائیں یا میری زندگی میں ان کو دیکھ لوں تو پھر میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، تسمع و تطیع للامیر۔ اب یہ ایک بڑی ہلا دینے والی بات ہے جو کہ ہمارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت جب ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے، وہ میری سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہوں گے، اور ان کے جو دل ہوں گے وہ شیطانوں کے دل ہوں گے اور جسم ان کے انسانوں کے ہوں گے۔ تو جب صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ میں پھر کیا کروں گا، ان لوگوں کے ساتھ میرا بیہیویئر کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا، تو آپ نے فرما دیا، تسمع و تطیع للامیر، کہ تم اس کی اطاعت کرنا امیر کی، اور پھر اس کی تابعداری بھی کرنا، اس کی فرمانبرداری بھی کرنا، اور اس کی بات بھی سننا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے الفاظ ہیں، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ اب اس پہ لوگ چڑھ دوڑیں کہ یہ جو ہے نا عجیب قسم کی ایک تعلیم دے رہے ہیں۔ بھائی میری اپنی تعلیم نہیں ہے، یہ خود دیکھو، یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ اگر نہیں یقین آتا تو اپنی جا کے کتابیں آپ کنگھال کے دیکھ لو، عرب علماء کی آپ اور دیگر جتنے بھی ممالک کے عربی جو محدثین ہیں ان کی شروحات پڑھ کے دیکھیں، جا کے آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو سنو۔ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ کو مارے، کوڑے مارے تمہیں، وَأَخَذَ مَالُكَ، اور بے شک وہ تمہارا مال بھی چھین لے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات سنو۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے، حدیث مبارکہ کی شرح کیا ہے؟ ایسا امیر اور ایسا حاکم کہ جو مطلقاً اسلام کی پیروی کرنے سے روکتا ہے، وہ تو بالکل ہی اس حدیث مبارکہ کے موضوع سے ہی باہر ہے، وہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ اس کے خلاف تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ یہ کہے گا کہ وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہونی چاہیے، یا پھر اگر وہ نہیں مان رہا یا وہ مسلط ہو چکا ہے، ڈکٹیٹر ہے، تو اس کو ہٹایا جائے کسی بھی طریقے سے، چاہے اس میں کوئی بھی فورس یوز کرنی پڑے۔ اب جو اس حدیث مبارکہ میں بات ہو رہی ہے وہ دوسرے شخص کی ہو رہی ہے کہ جو مسلمان ہے اور اس کا جو جسم ہے وہ انسانوں کے جیسا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ شیاطین، یعنی جیسے کہ وہ اس کے تعلقات ہیں یہودیوں کے ساتھ، اس کے تعلقات ہیں عیسائیوں کے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ رکھنا چاہتا ہے امن آشتی کے لیے، یا کسی بھی مصلحت کے تحت وہ ملک کو بچانے کے لیے وہ کوئی بھی ایسی جو ہے وہ یعنی ملک کی ترقی کے لیے یا کسی بھی وجہ سے وہ ان سے قرضے لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو اگرچہ عوام الناس کو یہ بالکل بات پسند نہیں آئے گی کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، کہ قرآن مجید میں آ گیا واضح طور پر، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کہ اللہ کے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے ایک حاکم کا کہ جو کہ درست عمل نہیں ہے، کہ ان کے ساتھ دوستیاں بنانا اور ان کے ساتھ جو رواداری رکھنا اور یہ معاملات رکھنا۔
جو گلوبل ورلڈ ہے اس میں اب دیکھیں کہ کچھ حکمت عملیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو ٹریڈ پہ لے کے آنا ہے اور آپ نے مال کمانا ہے، اپنے ملک کو آپ نے اس کی اکانومی اوپر بڑھانی ہے، تو آپ کو کچھ لمٹس میں رہ کر ان کے ساتھ تجارت بھی کرنی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ کے ساتھ تجارت ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جا کے ممالک میں دوسرے میں جو عیسائیوں کے ممالک تھے یا ایرانیوں کے ایران میں جا کر صحابہ اکرام جو تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے، تو اس سے منع نہیں ہے۔ البتہ تجارت کے معاملے میں جو معاملہ ہے وہ بالکل اسلامی روح سے بین ہونا چاہیے، برابر برابر ہونا چاہیے۔ جو لیا دیا جو پروڈکٹ ہے، جو پیسہ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا گبن، کسی قسم کا غرر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ تجارت کا موضوع ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، یعنی عیسائیوں کی، یہودیوں کی، اگر کوئی ایسا حاکم ہے کہ جو ان کی اطاعت کرتا ہے اس حد تک کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے ملک کا نظام تبدیل کر دوں گا، اسلام کو ختم کر دوں گا، یا ایسا کوئی سین کرتا ہے، تو پھر آپ اس کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکل موومنٹ پہلے شروع کریں گے، اور آپ اپنی پارٹی بنا کے، یا کوئی بھی امیر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی بندہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو اسلامک سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے دوسرے کو کرسی سے اتروا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کے بعد اگر وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مل کر، تو پھر اس کے خلاف مسلح بغاوت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم جن حکمرانوں کی معیت میں ہیں، کیا وہ ہم ان کے بارے میں تیقن کے ساتھ 100% شورٹی اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں اور وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ملک سے دینیات کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ تو حسن ظن بھی کسی چیز کا نام ہے۔ حسن ظن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور کسی کے بارے میں بغیر کسی دلیل اور برہان کے اور واضح چیز کے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں جو ہمارا امیر ہے، حاکم ہے، وہ تو گیا ہوا تھا دورے کے اوپر اسرائیل میں یا فلانی جگہ پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے، یہ ملکوں کے ساتھ معاملات کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو بہت ہی جدید ترقی یافتہ دنیا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے امراء اور حاکم جو ہوتے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے اور حکمت عملی کے تحت چلنا پڑتا ہے۔ لہذا اس حدیث مبارکہ میں جو بات ہو رہی ہے وہ ایسے حاکم کے بارے میں نہیں ہو رہی کہ جو کہ مسلمان بھی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایسا حکم دیتا ہے کہ اسلام کو ختم کر دو، بلکہ ایسے بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایسے حاکم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو ولا یستنون بسنتی، جو سنت کا پیروکار نہیں ہے اور اس کے دل پر شیاطین مسلط ہو چکے ہیں، لیکن وہ ایسا کام ہرگز نہیں کر رہا ہے کہ جو اسلام کو ختم کرنے کے یعنی اس کی موومنٹ ہو یا کوئی ایسی کوشش ہو کہ اسلام کو مطلقاً وہ اپنے ملک سے خارج کرنا چاہتا ہو۔ تو ہمارے جو امراء ہیں، میں نے جیسا کہ واضح کر دیا، میں کوئی ان کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے۔ حدیث مبارکہ جو کہتی ہے، جس کی وہ وضاحت کرتی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے ہو بہو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں مزید اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے صحیح مسلم کی، اس میں یہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقد ورد فی حدیث، اور ایک حدیث مبارکہ اسی موضوع کے متعلق اور بیان ہوئی ہے۔ وہ حدیث ہے علقمہ بن وائل حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وائل حضرمی جو ہیں وہ صحابی ہیں اور علقمہ ان کے بیٹے ہیں۔ وائل بن حجر اصل میں ان کا مکمل نام ہے۔ وہ کہتے ہیں عن ابی، میں نے اپنے باپ سے سوال کیا، قال، میں نے کہا سأل سلمۃ بن یزید الجعفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو جو سلمہ بن یزید تھے الجعفی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا، کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے حکمران ہوں، وہ ہم میں سے کھڑے ہو جائیں اور وہ سوال کریں، یعنی مانگیں ان کا حق جو کہ امراء کا حق بنتا ہے رعیت پر، عوام پر، ویمنعون حقنا، اور ہمارے حق وہ نہ دیں، ہمارے حق ادا نہ کریں بلکہ وہ اپنے حق مانگتے رہیں، فما تأمرنا، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فأعرض عنہ، تو آپ نے اس سوال کے جواب میں اعراض کیا، یعنی ان کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، یا آپ کہیں مشغول تھے، مصروف تھے، آپ نے اس کو اگنور کیا۔ ثم سألہ، پھر اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا، فأعرض عنہ، تو آپ نے پھر اس سے اعراض کیا، اگنور کیا۔ ثم سألہ فی الثانیہ او فی الثالثہ، پھر اس نے دوسری اور تیسری دفعہ دوبارہ سوال کیا۔ فجذبہ الاشعث ابن قیس، تو حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں، انہوں نے ان کو، جو راوی ہے جو بیان کر رہا ہے، ان کو کھینچا، ان کو روکنے کی کوشش کی کہ چپ کر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کا جواب نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے۔ وقال، تو پھر آپ نے فرمایا، جب یہ ہوا تو آپ نے یہ فرمایا، اسمعوا واطیعوا، ان کو سنو، ان کی اطاعت کرو، فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، بے شک
جب تم ان کی اطاعت کرو گے فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، بے شک وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ جو ان پر ڈالا گیا ہے، اور تم اس چیز کے ذمہ دار ہو جو تم پر ڈالا گیا ہے۔ یعنی جس چیز کے تم مکلف بنائے گئے ہو تم وہ کرو، اور جس چیز کے وہ مکلف بنائے گئے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو حاکم مقرر کیا ہے، اللہ کے تصرف کے بغیر تو وہ حاکم نہیں بن سکتے، اللہ نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے۔ وہ اب سچویشن کیا ہو سکتی ہے، اگر قوم بری ہو تو ظاہر سی بات ہے حکمران بھی برا ہوگا، اگر قوم اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے حکمران بھی اچھا ہوگا، کیونکہ حکمران انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی وضاحت دوسری حدیث مبارکہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ حاکم ہے اپنی رعیت کا، جیسی بھی اس کی رعیت ہے، چاہے ایک گھر کا مالک ہے، چاہے ایک گھر کا حکمران ہے، سربراہ ہے، تو اس کی رعیت اس کے جو بچے ہیں، اس کی بیوی ہے اور اس کے عزیز و اقارب، جہاں تک اس کی حکمرانی ہے، یعنی اس کا تصرف چلتا ہے، وہاں تک اس کی رعیت ہے۔ تو وہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسی حکمرانی کی ہے ان پر، کیا تم نے اچھائی کا حکم دیا، کیا تم نے اخلاقیات ان کو سکھائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ میں پھر یہ کہا جا رہا ہے، جب اس نے صحابی نے 3 دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات کو سنو، کیونکہ تم پر وہ ہے کہ جو تم نے کرنا ہے، اور ان پر وہ ہے جو انہوں نے کرنا ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے۔ ہاں، پھر یہی بات میں دہرا دیتا ہوں، البتہ کوئی ایسا حکمران کہ جو دین کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتا ہو، اس کے خلاف پولیٹیکل موومنٹ پہلے چلائی جائے گی، اگر کامیابی نہ ہو تو پھر کوئی دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی دوسری موومنٹ، یعنی کوئی حربی سچویشن، یا اس کے خلاف کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس کو انقلاب کا نام دے لیں، یا کوئی بھی ایسا آپ نام دے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فتاوی ابن تیمیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو مجموع الفتاوی ہیں، ان میں امام ابن تیمیہ جو کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک معتبر ترین امام ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو قدر و منزلت ہے اس سے کوئی بھی منحرف نہیں ہے، اور ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کیا وقعت ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ وقد ذکر شیخ الاسلام فی منہاج السنہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ ان کی کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، قد اخبرہ، کہ ہمیں خبر دی، یہ ایک راوی سے بیان کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ وہ سند مروی نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث ساری ہم نے اس سند سے پہلے سن لی ہے، انہ یقوم ائمہ لا یہتدون بہدیہ ولا یستنون بسنتہ قلوبہم قلوب الشیاطین، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری حدیث مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہی حدیث مبارکہ انہوں نے ذکر کی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں وہی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اور اگر وہ تمہارا مال بھی چھین لے اور تمہارے کوڑے بھی مارے۔ لیکن یہاں انہوں نے بہت ہی اہم بات کی ہے کہ ان الامام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عادلا او ظالما، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ امام جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے اسمعوا واطیعوا، کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو سنو، وہ کان له سلطان، وہ بے شک سے اگرچہ وہ سلطان ہو، عادل او ظالم، عادلا او ظالما، چاہے وہ عادل ہو یا پھر ظالم ہو، عادل حکمران ہو تب بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی، ظالم حکمران ہو تب بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی۔ ظالم سے کیا مراد ہے؟ ظالم سے وہی مراد ہے جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ اسلام کو جڑوں سے اس ملک سے نکالنا چاہتا ہو، اس کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتا ہو، اور وہ ملک جو ہے وہ مکمل طور پر اس کے ارادوں کے ہینڈ اوور کر دے ہندوؤں اور سکھوں اور یا پھر نصرانیوں اور یہودیوں کے ہاتھ، تو پھر اس کے خلاف پولیٹیکل موومنٹ ہوگی۔ ادروائز ایسا جو حکمران ہے جو ظلم کرتا ہے، اب ظلم کی بڑی وسیع ایک ڈیفینیشن ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو پینشن ملنی ہے، آپ کی سروس کے اینڈ ہونے پر آپ کو نہیں مل رہی، تو یہ اس کا ظلم ہے، ظاہر سی بات ہے ظلم ہے، قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پینشن نہیں ملی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف بغاوت شروع کر دیں، آپ اس کے گھر کے باہر جا کے جو کلاشن لے کے کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ نکلے اور آپ کہیں کہ میں نے اس کو قتل کر دینا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ظلم اس کا کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، ہاں ایسا ظلم کہ جو اسلام کے منافی ہو اور وہ اسلام کو خرچ کر نکال دینا چاہتا ہو اس ملک سے، پھر وہ ایسا ظالم ہے کہ جس کے خلاف کوئی ایسی موومنٹ چلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں شبہات ہیں کہ جو چل رہا ہے جی اس وقت، ہمارے انفلوئنسر جو ہیں وہ کھڑے ہو کے یونیورسٹیوں میں جا کر بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے جناب بغاوت کرنی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے۔ یہ تقاریر ان کو یونیورسٹیوں میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو اداروں میں جا کر، امبیسیز میں جا کر اور بیرسٹرز کے ساتھ جا کے ملاقات کر کے یہ ان کو تقریریں کرنی چاہیے کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہو یہ اسلام کے خلاف ہے، یا اس کا صحیح طریقہ نہیں ہے، ایک اسلامی مملکت چلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ عوام الناس کو یہ سمجھائیں گے تو عوام الناس کو تو ظاہری بات ہے وہ اشتعال انگیزی پیدا ہوگی، بچوں کے ذہن خراب ہوں گے، اور بچے یونیورسٹیوں میں جب باہر نکلیں گے تو پھر وہ ایک باغی ذہن لے کے نکلیں گے کہ ہمیں حکومت کے خلاف بغاوت کرنی ہے۔
تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں ان سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ وہ بیرسٹرز کے ساتھ ملیں، وہ بڑے بڑے وکلاء کے ساتھ ملیں، وہ ججوں کے ساتھ ملیں، اور ان کو جا کے یہ باتیں سمجھائیں کہ اسلامک اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اسلامک اسٹیٹ کا کام کیا ہوتا ہے، تاکہ کوئی فائدہ بھی ہو، کیونکہ ان کو سمجھائیں کہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھائیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا نا۔ آپ اسکولوں اور کالجوں میں اور بچوں کی جو ہے نا وہ ذہن سازی کرنا شروع کر دیں باغیوں والی، تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے اشتعال انگیزی ہی پیدا ہوگی۔ ہاں، آپ نے یونیورسٹیوں میں جانا ہے تو آپ ان کو تعلیم دیں کہ بیٹا آپ نے کیسے ایک مملکت کے ساتھ معاونت کرنی ہے۔ چلو معاونت نہیں بھی کرنے کا اگر آپ کا ایجنڈا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ ان کو یہ سمجھائیں کہ کل کو آپ نے ایجوکیشن لے کے بڑے بڑے اداروں میں بیٹھنا ہے تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، آپ نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ اس کا ایک اچھا رنگ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو ایک اچھے طریقے، احسن طریقے کے ساتھ بھی سر انجام دیا جا سکتا ہے، نہ کہ باغیوں والے ذہن بنا دیے جائیں۔ اللہ حد القیاس، اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی دین کی سمجھ دے، اور جو حدیث مبارکہ ہم نے جس کی شرح بیان کی ہے اللہ تعالی وہ اس کو بھی مکمل طور پر تمام ناظرین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی ویڈیوز ہم اس طرح کی لاتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑیے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔